میری اسپیس فلائٹ کا یہ مطلب ایک پروف ہے کہ اس میں نے فلوٹ کیا ہے. میں زیرو گریوٹی میں تھی. اگر میں زیرو گریوٹی میں تھی اور میں نے بلیک اسکائی دیکھا اور ساری وہ انوائرمنٹ ہے جو اسپیس کی ہوتی ہے, تو میں ایک ایسٹروناٹ ہوں. 12,350 فیٹ پہ ہم نے جا کے لینڈ کیا, جہاں سے نارملی اسکائی ڈائیوز بگن ہوتی ہیں. تو پہلے سب سے میں نے ہی جمپ لگائی تھی. اٹ واز ڈیفیکلٹ, ظاہر ہے, مطلب کوئی چوائس نہیں تھی اس وقت. میں نے کہا اب تو کرنا پڑے گا, اب دروازہ بھی کھل گیا ہے, اب نیچے سب نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا کرنے آئی ہوں. دنیا چاند پر اور خلا میں پہنچ چکی ہے, مگر پاکستانی اس حوالے سے تھوڑا سا پیچھے تھے کہ وہ خلا میں نہیں پہنچ پا رہے تھے. مگر اب یہ نام بھی ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے. پاکستانی پہلی ایک جو ایسٹروناٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمیرہ سلیم. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی اس جرنی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ پلان کب کیا, اور پلان کرنے کے بعد آخر جب ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوا خلا میں جانے کا تو وہ کیسا رہا. تو اس والے سے ان سے بات کرتے ہیں. تو میم کیا کہتی ہیں آپ اس سفر کے بارے میں؟ آخر آپ کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہاں سے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہ کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے؟ جی, یہ میرا چائلڈہڈ ڈریم تھا اور میں پاکستان میں پیدا ہوئی, یہیں پہ میں نے انٹر تک پڑھا. اس کے بعد میں باہر گئی. میں ابھی تک ایک پاکستانی ہوں, میں ڈوئل نیشنلٹی میرے پاس نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ کلیریفائی کروں گی کہ آئی وینٹ اپ ایز اے پاکستانی ویری پراؤڈلی, اینڈ میں اپنا جھنڈا اپنے ساتھ لے کے گئی. یہ خواب میں لے کے پیدا ہوئی تھی سم ہاؤ, اینڈ میں بچپن سے ہی کہتی تھی کہ میں نے اسپیس میں جانا ہے. یہ خواب جو ہے یہ کیسے تھا؟ مطلب آپ یہ خواب لے کے ہی پیدا ہوئی, آخر کسی چیز سے انسپریشن آپ کو ملی ہوگی یا کسی کی چیز کو دیکھتی ہوں گی کہ نہیں مجھے یہ بننا ہے, یا بس آپ کے مائنڈ میں تھا یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا, پیدا ہوئی تھی میں یہ خواب لے کے. سو یہ میرے اندر ایک چیز تھی, اور پھر اس کو اس طرح سے اور زیادہ کلٹیویٹ کیا گیا کہ میرے فادر نے مجھے پول سٹار دکھایا ایک دن, اور میں سٹار گیزنگ بہت کرتی تھی بچپن میں. ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساری نائٹ اسکائی کی کانسٹلیشنز سکھائی تھیں. تو جب میں نے سٹار گیزنگ کرنی شروع کی تو یہ پیشن اور زیادہ اگنائٹ ہوا, اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے وہ اسپیس میں ہی جانا. میں بچپن سے کہتی تھی کہ مجھے ٹوائز وائز نہیں چاہیے, مجھے آپ اسپیس میں بھیجتے ہیں. جب میں 14 ایئرس کی تھی میں نے اپنا پہلا ٹیلیسکوپ لیا. جب میں 16 کی ہوئی تو میں نے پاکستان کی پہلی اسٹرانومی سوسائٹی جوائن کی, جس کی میں پہلی فیمیل ممبر تھی. پھر اس کے بعد کیا نام ہے, میں نے کوئی اپنی اسپیس فلائٹ کا ٹکٹ لینے سے 10 سال پہلے 1996 ایک اسپیس شپ بنائی تھی, بیکاز آئی ایم این آرٹسٹ. سو میں نے وہ اسپیس شپ بنائی. اٹ واز اے مکس میڈیا اسکلپچر, اور میں نے سب کو کہا کہ یہ میری اسپیس شپ ہے, نیکسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیس. تو 2006 میں پھر یہ اپرچونیٹی آئی کہ کمرشلائزیشن آف اسپیس ہو گئی, جس کی وجہ سے ہاں کوئی بھی ٹکٹ لے کے اسپیس میں جا سکتا تھا. بٹ آئی واز این ارلی ایگزامپل آف کنزیومر کانفیڈنس. تو اس لیے جب میں نے یہ ٹکٹ خریدا تو آئی واز دا فرسٹ فرام پاکستان, فرام دا UAE اینڈ فرام موناکو ان دا ساؤتھ آف فرانس. تو آئی واز اہیڈ آف مائی گیم. تو آئی بیکیم فاؤنڈر ایسٹروناٹ آف ورجن گلیکٹک, وچ مینس کہ ہم پہلے جو 100 لوگ تھے انہوں نے اپ فرنٹ ٹکٹ خریدا تھا. $2 لاکھ کا تھا اس زمانے میں, 2006 میں. اب وہی ٹکٹ $4.5 لاکھ کا ہے. خلا میں گئے, بلندی پہ گئے, لیکن بلندی سے زمین کی طرف چھلانگ لگا دینا, اسکائی ڈائیو کر دینا تھوڑا مشکل لگتا ہے. ہائٹ فوبیا بھی لوگوں کو ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے, وہاں سے آپ نے تقریباً 29,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی آپ نے, تو خوف نہیں تھا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ہمارے اراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہوتی, تو ریلیٹیو ڈسٹینس نہیں ہوتا, اس سے ہمیں ہماری اسپیڈ کا پتہ نہیں چلتا. تو جب میں نے دروازہ میں نہیں کھولا تھا پلین کا, بیکاز میں ساتھ بیٹھی تھی ڈور کے, تو پہلے سب سے میں نے ہی جمپ لگائی تھی. اٹ واز ڈیفیکلٹ, ظاہر ہے, مطلب کوئی چوائس نہیں تھی اس وقت. میں نے کہا اب تو کرنا پڑے گا, اب دروازہ بھی کھل گیا ہے, اب نیچے سب نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا کرنے آئی ہوں. تو اس سے پہلے حالانکہ 17 لوگ جو تھے ان کا کریش بھی ہوا تھا, اور ایک جمپر بھی ہماری راکس میں کریش ہو کے تو اس کی ساری بونز ٹوٹ گئی تھیں. تو بیسکلی ہوا یہ کہ جب میں نے وہ دروازہ کھولا اور اسکائی ڈائیو کیا تو اس میں ایک ڈریگ پیراشوٹ ہوتا ہے ہمارا, اس میں کھلنے میں کچھ سیکنڈز لگتے ہیں. تو جب تک وہ کھلا نہیں تھا, جس سے ہماری اسپیڈ تھوڑی بہت کنٹرول ہو جاتی ہے, تو ایک دم سے لگا تھا کہ جیسے دل کو جھٹکا لگا تھا بہت زور سے, بیکاز اس وقت اسپیڈ محسوس ہوئی تھی. مگر جیسے ہی وہ ڈریگ پیراشوٹ کھلا تو مجھے لگا کہ میں بالکل اسٹیشنری ہوں ہوا میں, اور جیسے میں زیرو گریوٹی میں ہوں, اور مجھے اپنا موشن جو تھا جو کہ 153 مائلز پر آور کی اسپیڈ تھی وہ بالکل پتہ نہیں چلا. پھر اس کے بعد پیراشوٹ کھل گیا. جب پیراشوٹ کھل گیا تو پھر تو ظاہر ہے اٹ واز اے ویری نائس گلائڈ ڈاؤن ٹو دا ہائیسٹ ڈراپ زون آف دا ورلڈ, جو کہ شنگ بھوشے میں ہے, اور وہ 12,350 فیٹ پہ ہم نے جا کے لینڈ کیا, جہاں سے نارملی اسکائی ڈائیوز بگن ہوتی ہیں, اور اسکائی ڈائیو کیا 29,500 فیٹ سے. جی
تو اس کی پہلے آپ نے کوئی ٹریننگ لی تھی یا بغیر ٹریننگ کے ہی بس کسی اسکائی ڈائیورز کے جو ٹرینڈ اسکائی ڈائیور کو ساتھ لیا تھا آپ نے، یا آپ نے کوئی مکمل پریکٹس کر کے اس کے بعد آپ خلا میں گئے اس ماؤنٹ ایوریسٹ کے جا کے آپ نے جمپ کیا اتنی بلندی پر آپ کہیں جا کے؟ تو اس ٹریننگ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں ذرا. کوئی ٹریننگ نہیں تھی جی، اور اسکائی ڈائیونگ کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی. یہ میری پہلی اور آخری اسکائی ڈائیو تھی، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی ہمالیاز سے کہ اس کے بعد میں کہیں بھی چلی جاؤں وہ ایکسپیرینس ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر میں نے ہمالیاز میں کوئی 2 ہفتے تک ٹریکنگ بہت کی تھی، تو کافی ہزار کلومیٹرز اپ اینڈ ڈاؤن نیئر ماؤنٹ ایوریسٹ اینڈ بلو ماؤنٹ ایوریسٹ جو لکلا کا ایریا ہے وچ از دا گیٹ وے ٹو دا ہمالیاز، جہاں سے سارے ایکسپیڈیشنز شروع ہوتے ہیں. وہاں سے لے کے تو مطلب ایک اور جگہ فریشے وہاں تک میں گئی تھی، پھر واپس تو لائک کافی ہزار فیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکنگ کی تھی. دیٹس آل. بہت خوبصورت ٹریک ہے نیپال میں. یہ پہلی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پہلی آپ کی جمپ تھی، آخری کیوں ہے کہ آپ دوبارہ جمپ نہیں کرنا چاہتی یا کوئی بھی جمپ نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، جمپ کرنے کا بس جو میں نے ریکارڈ قائم کیا ہے وہ سب سے بیسٹ ریکارڈ ہے، اور میں کوئی اسکائی ڈائیور تو ہوں نہیں، تو مطلب اس سے اچھی کہیں بھی اسکائی ڈائیو مجھے ملے گی نہیں، کیونکہ ایک تو یہ سب سے اونچی اسکائی ڈائیو تھی، اور جہاں ہم لینڈ ہوئے وہ آلٹیٹیوڈ تھا جہاں سے اسکائی ڈائیوز لوگ شروع کرتے ہیں. تو وہ نظارہ اور وہ ایکسپیرینس کہیں اور مل نہیں سکتا. میرے اور بہت ایمبیشنز ہیں ابھی، مطلب انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ پورے بتا دیں ہمیں ان کے بارے میں. بس اب یہی ہے کہ میری نان پروفٹ آرگنائزیشن کا جو ابھی سیٹلائٹ ڈیولپ ہونا ہے، جو اسٹوڈنٹ بلٹ ہے، اس میں میرا کافی ٹائم لگ جائے گا. اس کے لیے مجھے فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے. پھر میں چاہتی ہوں ایسے پروگرامس پاکستان میں آ کے کروں. پھر خلا کا بھی انشاءاللہ اگلا ایک اور ٹرپ لگے گا انشاءاللہ. تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. اور پھر اور بھی ہیں، اب ہر چیز تو نہیں بتا سکتے. اچھا، آپ نے خود ماشاءاللہ 3 جو ہے آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں، تو اب آپ باقی جو پاکستانی ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اگر وہ بھی کوئی ایسا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا نام اس طریقے سے روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فالو کرنا چاہیے یا کوئی اپنا طریقہ ڈھونڈے؟ میں ایک ایگزامپل ہوں جی، جس نے مجھ سے انسپریشن لینی ہے، اور بہت لوگ لیتے ہیں، ضرور لیں. اور کرٹکس بھی ہیں لوگ ایسے بھی جو لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور جو صرف دوسروں کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹکٹ لے کے گئی ہیں اسپیس میں، یہ پیسے ہیں ان کے پاس، تو یہ نارتھ ساؤتھ پول پہ چلی گئی ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں ٹکٹ لے کے اسپیس میں گئی ہوں تو میں ایسٹروناٹ نہیں ہوں. یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس وقت ناسا ایسٹروناٹ بھی اسپیس ایکس سے ٹکٹ لے کے ہی اسپیس میں جا رہے ہیں. اور جہاں تک میں اسپیس میں گئی ہوں، میری اسپیس فلائٹ کا یہ مطلب ایک پروف ہے کہ اس میں نے فلوٹ کیا ہے. میں زیرو گریوٹی میں تھی. اگر میں زیرو گریوٹی میں تھی اور میں نے بلیک اسکائی دیکھا اور ساری وہ انوائرمنٹ ہے جو اسپیس کی ہوتی ہے، تو میں ایک ایسٹروناٹ ہوں. اور مجھے ایسٹروناٹ ونگز ملے ہیں ورجن گلیکٹک سے. اور FAA جو ہے فیڈرل ایویشن اتھارٹی امریکہ کی، وہ اس اسپیس فلائٹ کو ایک اسپیس فلائٹ کہتی ہے، اور ہمیں وہ ایسٹروناٹس ماننے کا رائٹ جو ہے ورجن گلیکٹک کو دیتی ہے. سو اینی بڈی ہو پارٹیسپیٹس ان اے اسپیس فلائٹ اینڈ بریکس دا آربٹ از این ایسٹروناٹ. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ اسپیس ٹورزم کے تھرو ہو رہا ہے، مگر پھر ناسا ایسٹروناٹس بھی ٹھیک ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے لیے جا رہے ہیں، وہ کچھ ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں، مگر وہ بھی ایک اسپیس ٹورزم کو ٹیپ ان کر کے، جو ہماری کمرشل اسپیس انڈسٹری ہے اس کو ٹیپ ان کر کے ایلان مسک سے ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں. سو اب اسپیس کمرشل ہے، نجی ہے، اور وہ ہر جگہ ہے. اس میں گلوبل کوآپریشن ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کو بھی وہ کرنی چاہیے. ہمارے ملک کو بھی یہ کرنی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کے کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ اب کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. سو اٹس آنر فار می کہ ہم نے انٹرویو کیا میم کا، تو بڑی اچھی باتیں ملی سننے کو، بڑی اچھی موٹیویشن ملی. اور پاکستان کی پہلی پاکستانی ہیں جنہوں نے اسکائی ڈائیو کیا ماؤنٹ ایوریسٹ سے، اور خاص طور پر خلا میں گئیں اور ساتھ ہی قطب جنوبی اور قطب شمالی کی طرف گئی تو پاکستان کا نام روشن کیا. تو آپ تمام لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اگر ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ممکنات کی جگہ ہے.